معزز سامعین، ایک روایت ہے، چھوٹی سی روایت، جسے امام مسلم رحمہ نے کتاب الذکر والدعاء، جہاں پر دعا اور اذکار اور اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس روایت کو ہو بہو نقل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2734 ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین یقیناً اس بات پر بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس پر حمد کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا حمد اور اس کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، لہذا اس حدیث کے اندر جو بتانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ اگر آدمی کو کھانے کے لیے لقمہ بھی مل جائے تو اس پر اللہ رب العالمین کی نعمت کا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لقمے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے ایک گھونٹ پانی بھی مل جائے۔ اس حدیث کے اندر جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جہاں غریبوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، غریب جو بچارے اس لائق غریب ہو چکے ہیں کہ وہ جو لذیذ انتظام کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر، وہ اس چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہترین افطار کا انتظام کروں، بہترین کھانے کا لذیذ انتظام کروں، لیکن کہیں نہ کہیں قرض کا بوجھ، کہیں نہ کہیں کچھ پریشانیاں سروں پر رہتی ہیں جس کے بنا پر وہ ادا نہیں کر سکتا، اس چیز کا انتظام وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم یہ دی ہے کہ رب نے جتنا تمہیں عطا کیا ہے، ہر گھونٹ کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، ہر لقمے کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں مزید اضافہ کر دوں گا، مزید بڑھا دوں گا۔ لہذا جہاں غریبوں کے لیے شکر ادا کرنے کی بات ایک گھونٹ کے اور ایک لقمے کے اوپر، وہیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جن مالداروں کو اللہ رب العالمین نے لذیذ کھانا دیا ہے، بہترین طریقے سے مشروبات عطا کیے ہیں، تو اسے کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک غریب ایک لقمے پر اگر شکر ادا کر سکتا ہے تو ایک مالدار جو اللہ رب العالمین نے اسے تمام نعمتوں سے نواز دیا ہے، اس سے کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ لہذا معزز سامعین، یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر سحری ہو یا افطار ہو، سحری ہو یا افطار ہو، جتنا ہمیں میسر ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم میسر کیا پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ان لوگوں کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو تعلیم دی ہے کہ زندگی اگر گزارنا ہے نا، تو زندگی گزارنے کے لیے اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو، اپنے سے بڑوں کو مت دیکھو کہ فلاں صاحب کیا کھاتے ہوں گے، فلاں گھر والے کیا استعمال کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا ایک تعلیم یاد رکھنا نوجوانوں، اللہ کے رسول نے ایک تعلیم دی زندگی گزارنے کے لیے، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اے لوگو سن لو، اس بات کی تعلیم اللہ کے نبی نے دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز دیکھنی ہو، اپنے نعمت دیکھ کر تمہیں اگر ایسا محسوس ہو رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ لینا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ لینا۔ جب تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اپنے سے اعلیٰ دیکھو گے تو اللہ کی ناشکری کر جاؤ گے۔ لہذا اس بات کی تعلیم ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہمارے ننھے منھے بچے ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ دیگ کے اندر لگے ہوئے چاولوں کو 10 چاول گنے چنے چاولوں کو لینے کے لیے کئی بچے قطار میں اور لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا ان پانی لینے والے بچوں کے لیے سوچو، وہ بچے جو سحری کرتے ہیں، افطاری کا کوئی انتظام نہیں، افطار کرتے ہیں، سحری کا کوئی انتظام نہیں۔ لہذا معزز سامعین، یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ان بچوں کو بھی یاد کریں، جب بھی اپنے دسترخوان پر بیٹھے تو ایسے غریبوں کو اور ایسے مظلوم بچوں کو یاد کریں جو پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ بالخصوص اہل فلسطین، غزہ کے نوجوان اور غزہ کے ننھے منھے بچوں کو بھی اپنے دسترخوان پر یاد کیا کرے کہ آج اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں بہت بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، بغیر مصیبت، بغیر پریشانی، بغیر ٹینشن۔ آج اللہ کا شکر ادا کریں،
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. وہ بچے جو ایک لقمہ کھانے کے لیے کئی کئی میلوں کا سفر کر رہے ہیں, لوگوں کے ریلیف کا انتظار کر رہے ہیں, اللہ کے نوجوان بندوں, اللہ کے واسطے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو. اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کو دیا ہے, ڈرو کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو نہ چھین لے. اور جب نعمت کو کب چھینا جاتا ہے؟ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. لہذا جتنی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, جتنی نعمت آپ کے پاس ہے, اس نعمت میں خوش رہے, مزید اضافے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اور جتنی نعمت آپ کے پاس ہے, اللہ رب العالمین کا ہر وقت ہر حال میں شکر ادا کرتے رہے. اللہ رب العالمین کا جو جتنا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کو وہ چیز اتنی ہی پسند آتی ہے. لہذا جب افطار کریں تو اس دعا کو بھی خصوصیات کریں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. رگیں تر و تازہ ہو گئی, پیاسے بجھ گئی, اور اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کا اجر بھی ہمیں ضرور ملے گا. اس دعا کو بھی یاد کریں, کیونکہ اس دعا کے اندر اللہ کا بھی شکر دعا ہوتا ہے. کہ آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے, اچانک گھونٹ کا پانی پیتا ہے, اس کی رگیں تر و تازہ ہو جاتی ہے, اس کے جسم کے اندر قوت آ جاتی ہے. لہذا دعا کو کبھی بھی, افطار کے بعد کی دعا کو کبھی نہ بھولے, کھانے کے بعد کی دعا کو کبھی نہ بھولے. اس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں نعمتیں نوازا ہے, اے اللہ ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں, اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے رب العالمین کی تو نے ہمیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے. اے اللہ جو پریشان حال ہے, اے اللہ اے رب العالمین جو آج جن کے ماں باپ پریشان ہیں, اپنے بچوں کے لیے افطار اور سحری کا انتظام نہیں کر سکتے, اے اللہ غیب سے ان بچوں کی مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.